پروفیسر کہتا ہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ میں 135,000 سال وہاں پر تھا، اور یہ عدد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ عدد میرے حافظے میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ دنیا کی عقل اور معیار کے لحاظ سے اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ 135,000 سال کا وقت اس نے وہاں پر گزارا، اور یہ 135,000 سال حق الناس کی وادی میں بھٹک رہا تھا۔ 135,000 سال شدید غم، شدید ٹینشن میں وہاں پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شدید ایک 4 حرف کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ وہاں کو بیان کرنے کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ شدید کا کلمہ میرے غم اور میری سختیوں کے میزان کو بیان نہیں کر سکتا، میری بدبختی کو بیان نہیں کر سکتا۔ خالص بے توجہی تھی وہاں پہ، تمام عالم ہستی کے برابر سنگینی وہاں موجود تھی، اور زمین پر رہنے والے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ خود تجربہ نہ کر لیں۔ اس سے پوچھا کہ شاید ممکن ہے شدید غم اور ٹینشن کی وجہ سے آپ کا وقت نہیں گزر رہا ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ذہن میں دقیق عدد موجود ہے، وگرنہ میں کہتا کہ میں ایک طولانی عرصے تک وہاں تھا، لیکن کامل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں 135,000 سال کا عرصہ لگا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ پوچھا وادی حق الناس میں آپ کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے؟ کہنے لگا کہ میں خود کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن کبھی میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی کھڑا ہوا اور کبھی چل رہا تھا۔ پوچھا کہ کیا وہاں پر کوئی اور بھی تھا؟ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں پر میں نے 6,300 سال تنہائی کے گزارے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر احقاب ہے کہ جس میں ہر ایک گناہ کی وجہ سے 800 سال رہنا پڑے گا، اور بعض جگہ کہ ہر گناہ کے بدلے 1000 سال رہیں گے، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی دنیا کا ایک دن اور وہاں کے 50,000 سال۔ اب اس سے پوچھا کیا وہاں پر تیزی سے وقت گزر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں کا 1 سیکنڈ اور وہاں کے کروڑوں سال، کیونکہ یہاں مادہ ہے وہاں مادہ نہیں ہے۔ ایک جملہ کہ دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے، کتنا برا ہے، اس کو بولنے میں کتنا وقت لگا؟ شاید 10 سیکنڈ۔ لیکن اس جملے کی حقیقت کہاں ہے؟ اس کی حقیقت چند ہزار سال کی عمر رکھتی ہے۔ کتنے سال دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے؟ کب سے دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے؟ کب تک دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے؟ اب اگر یہ جملہ میرے ساتھ اجیر ہو گیا کیونکہ میں نے ظلم کیا، عمل عامل کے ساتھ متحد ہے۔ اگر میں نے ظلم کیا، غور کیجیے گا، اگر میں نے ظلم کیا بہت اہم ہے، اگر میں نے ظلم کیا تو یہ ظلم میرے ساتھ متحد ہو گیا، اس کی حقیقت میرے ساتھ ہو گئی۔ دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے، لیکن یہ برا کتنے ہزار سال برا ہے، اور یہ برائی کا احساس کتنے ہزار سال میرے ساتھ رہے گا۔ کب سے یہ میرے ساتھ تھا اور کب تک رہے گا؟ اس کا اول کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ جیسے ہی ہم ظلم کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، کام وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا بہت سخت ہے، قابل فہم نہیں ہے۔ ایک نے صرف 20 سال گناہ کیے لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس جملے کی حقیقت سخت ہے، دوسروں پر ظلم کرنا برا ہے۔ ایک چھوٹی سی ظلم کی مثال دیتی چلوں کہ کیوں ظلم اتنا متحد ہو کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور ایک ظلم کی بنا پر ہزاروں سال جہنم میں گزار لیں گے، حق الناس کی وادی میں گزار لیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر کوئی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے بچوں پر آتے ہیں۔ بیوی کو جس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی تھی وہ نہیں کر پاتی ہے،
مسلسل ٹینشن میں رہتی ہے اور جس کے اثرات اس کے بچے میں بھی آتے ہیں، اور پھر وہ بچہ وہی چیز اپنی زندگی میں دہراتا ہے۔ ایک اور زندگی خراب ہوتی ہے اور ایک اور گھر خراب ہوتا ہے۔ آنے والی نسلیں غلط پروان چڑھتی ہیں، اور جب تک اس ظلم کا اثر باقی رہے گا یہ شخص عذاب کو سہتا رہے گا، سب کے حصے کا عذاب سہے گا۔ ایک مرتبہ آپ ظلم کرتے ہیں، ظلم آپ کی ذات میں چلا گیا ہے، اور اگر ذات میں نہیں گیا تو وہ فعل برا تھا کہ جس کو آپ نے انجام دیا، وہ فعل آپ کی ذات میں نہیں سما گیا تھا، تو چند سال جہنم میں جلیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ جہنم بھی چند طرح کی ہے، جہنم میں افعالی، جہنم میں صفات، جہنم میں ذات، اور اسی طرح جنت ہے، جنت افعالی، جنت صفات اور جنت ذات۔ جہنم میں افعالی عام جہنم ہے، اکثر افراد اس جہنم میں جائیں گے ان کاموں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کیے تھے۔ اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں صفات اور ذات میں نہیں ڈالا جائے گا، وہاں پر شمر ہوگا۔ اور یہ پروفیسر ذاتی طور پر برا نہیں تھا، صفات بری نہیں تھی، مکمل طور پر برا نہیں تھا۔ اس شخص کو جہنم میں افعال میں لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس کا فعل برا تھا، کام برا تھا۔ حق الناس بھی گردن پر ہے۔ مثلاً اگر کسی کی گاڑی پر خراش ڈالی ہے تو اسے وہاں برزخ میں کہا گیا کہ فلاں کی گاڑی کا رنگ دو، کہا میں نہیں دے سکتا، یہاں پر میں رنگ کیسے لاؤں، کہا یہ تمہاری پرابلم ہے۔ اس کی صفات اور ذات بری نہیں تھی، اگر بری ہوتی تو وہ ابتدا میں جو اس نے کالی گھٹی جہنم دیکھی تھی اسی میں گر جاتا اور ہمیشہ اسی میں رہتا۔ وہ افراد جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے وجود سے جہنم روشن ہوگی، شعلہ ور ہوگی، ان میں ایک قابیل ہے، دوسرا نمرود ہے، تیسرا فرعون ہے۔ یہ تابوت میں ہے اور اس تابوت سے جہنم شعلہ ور ہوگی۔ جہنم کی حقیقت یہ ہے، اور جنت کی حقیقت یعنی اہل بیت۔ بعض افراد ذاتی جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ وہ جو نفس مطمئنہ تک پہنچے گا جنت ذات میں جائے گا، بہت کم تعداد ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے جنتان، سورہ رحمان میں بیان کر رہا ہے بعض کے پاس 2 جنتیں ہوں گی، جنت صفات بھی ہوگی اور جنت ذات بھی ہوگی، کیونکہ ان کے وجود میں خوبیاں شامل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، 2 جنت والے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہزاروں سالوں سے وہاں جہنم میں نیچے ہیں، اور پھر چلائیں گے مجھے معلوم ہو گیا، مجھے یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ وہ کہیں گے کہ ایک شخص تھا، پیغمبر تھا، قرآن اس پر نازل ہوا تھا، مجھے وہ سب یاد آ گیا، میں اس پیغمبر کو قبول کرتا ہوں، اور جب یہ کہے گا اس کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی تکبر رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے یہ جہنم میں ہمیشہ باقی رہے گا، اور اگر مومن ہوگا تو اس کو اسی دنیا میں پاک کر دیا جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ پاک کرنا ایک خوفناک خواب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ برا خواب خدا کا لطف ہے، طہارت کا باعث ہوگا، جہنم میں افعال سے باہر آئے گا۔ دنیا میں اس کو دوسروں نے ایک لمحے کے لیے تنگ کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ مثلاً ایک لمحے کے لیے دکان پر کوئی چیز لینے جاتا ہے، پیسے گن کر دکاندار کو دیتا ہے، دکاندار گنتا ہے، پیسے کم کہتا ہے، وہ بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، نہیں آپ دوبارہ گنیں، میں نے اتنے گنے تھے، پورے تھے، آپ دوبارہ گنیں، اور جب وہ دوبارہ گنتا ہے تو کہتا ہے کہ پیسے صحیح ہیں۔ وہ چند لمحے کے لیے اس کا ٹینشن میں آنا بھی اس کے عذاب کے کم ہونے کا باعث ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کا باعث ہے۔ اگر درد ہوگا گناہ معاف ہوں گے، اگر خون تیزی کے ساتھ نکلے گا گناہ معاف ہوں گے،
बीमारी गुनाह को माफ़ करती है, फ़क्र से गुनाह माफ़ होते हैं, और अगर ये सब कुछ दुनिया में उसके साथ ना हो तो मौत के वक्त उसके साथ सख्ती की जाएगी। उसको खौफ व हिरास के साथ लेकर जाएंगे ताकि पाक हो जाए। अगर यहाँ पर भी पाक नहीं हुआ उसको बरज़ख में पाक करेंगे, नहीं हुआ तो जहन्नुम में। लेकिन अगर गुनाह उसकी ज़ात में शामिल हो गए हों तो वावेला, वो पाक नहीं होगा, क्योंकि जहन्नुम खुद उसने खुद के लिए बनाई है, खुदा ने तश्कील नहीं दी है। उसने दुनिया से अपने आमाल के ज़रिए से जहन्नुम को तश्कील दिया है, खुद बनाई है। अब ये प्रोफेसर कहता है 6013 साल या 300 साल वहाँ पर तन्हा था हक्कुन्नास की वादी में, और फिर उसने एहसास किया, वो कहता है कि मैंने एहसास किया कि मेरे अतराफ़ 2 अफराद साथ हैं, एक मेरे दाएं जानिब है और एक मेरे बाएं जानिब है। मैं उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन उनके वजूद की संगीनी को मुसलसल अपने साथ महसूस कर रहा था। वो खुदा के मामूर थे, ऐसे मामूर के जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। पिछली दास्तानों में रूहानी आवाज़ मुसलसल उन लोगों से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो अफराद हैं वो उससे बात नहीं करते। और ये कहता है कि मैं कभी कभी उनसे बात करता था। पूछा आप कैसे बात करते थे? कहता है कि मैं मफ़ाहिम का इल्का करता था, अपनी ज़रूरत और एहसासात को उनसे पूछता था और वो बग़ैर अल्फाज और तलफ़ुज़ के अपनी बात को मेरे जहन में इल्का कर देते थे। कैसे इल्का करते थे? एक छोटी सी मिसाल रिवायात में है कि जब जन्नत के दरवाज़े को खटकाएंगे तो उस दरवाज़े से या अली की आवाज़ बुलंद होगी। और आजकल ऐसी घंटियाँ बनाई गई हैं, जिन अफराद के घर में ऐसी घंटियाँ लगी हुई हैं, जब भी घंटी बजती है हमसाए वाले उसको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आपकी घंटी की आवाज़ का ऊंचा होना और पड़ोसियों को अजियत होना भी एक हक्कुन्नास है। रात के 2 बजे ये घंटी बजना शुरू हो जाती है, सुबह सवेरे बजना शुरू हो जाती है, दोपहर में इस्तिराहत के टाइम बजना शुरू हो जाती है। आसपास कोई छोटा बच्चा मौजूद है, जब जब ये घंटी बजती है वो बच्चा नींद से उठ जाता है। ये सब हक्कुन्नास है। और जब जन्नत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो घर के मालिक को खबर हो जाती है। यहाँ वो आवाज़ नहीं होगी कि जो सब सुनेंगे, आपका नफ्स उस या अली की आवाज़ को सुनेगा और वहाँ पर मौला अली मुतवज्जे हो जाएंगे कि कोई दरवाज़े के पीछे है। प्रोफेसर कहता है कि वहाँ पर बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, बल्कि अतराफ़ की चीज़ों को देखने का अंदाज़ भी जुदा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शुआ है, नूर का इनेकास है। वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ सब हाजिर है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। कहता है कि बू को सूंघने या उलूम को दर्क करने का अंदाज भी मुख्तलिफ था। वहाँ पर बू को नाक से नहीं सूंघा जाता था, बल्कि खुद बू वहाँ पर हाजिर थी। अब प्रोफेसर कहता है कि मैं उन 2 अफराद को जो मेरे अतराफ़ थे उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इससे पहले कि वो जवाब देते, मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने हाजिर थी। पैदाइश से लेकर मौत तक मेरे सारे आमाल, छोटे बड़े सारे आमाल, ज़िंदगी के सारे मराहिल मेरे सामने वहाँ पर हाजिर थे। मेरे तमाम आमाल हक्कुन्नास की वादी में मौजूद थे। वो आमाल के जिसे मैंने कौमा के अंदाज़े के मुताबिक भी अहमियत नहीं दी थी, वो वहाँ हरकत कर रहे थे। मेरे अमल ज़िंदा थे, हयात थे, दवाम थे। अफसोस कि मेरे अच्छे आमाल बहुत कम थे और बुरे आमाल बहुत ज़्यादा थे। वो कहता है कि हरगिज़ ये नहीं सोचे कि आपके आमाल पाक हो जाएंगे। कोई भी आमाल ख़त्म नहीं होते। 20 साल पहले मारा हुआ थप्पड़ भी आपके साथ है। ये कलमें, ये मुस्कुराहट, ये हरकत सब आपके साथ है।
ہر آلودہ نگاہ، ہر فکر آپ کے ساتھ ہے۔ جو کچھ آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ مصنف نے حیرت سے پوچھا، کیا فکر بھی وہاں پر موجود ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں، وہاں پر فکر بھی موجود ہے، سب برزخی شکل میں وہاں پر موجود ہے۔ خدا کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ہماری آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نیتیں، ہمارے افکار وہاں پر سب موجود ہیں۔ آپ نے کسی کی توہین کی اور وہ ناراض ہو گیا، وہ ناراضگی بھی وہاں پر موجود ہے، وہ توہین بھی وہاں پر موجود ہے، اصلی شکل میں موجود ہے۔ محبت موجود ہے، نفرت موجود ہے، حسد موجود ہے۔ آیت اللہ کشمیری ایک انتہائی دلچسپ بات سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر پر مہمانی پر جاتے ہیں اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بھوک بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر کے صاحب نے عشق کے ساتھ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ اور اگر دیکھو کہ بھوک مر گئی ہے، اس کا مطلب کہ زبردستی کی دعوت ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ دلچسپی کی بھی شکل ہے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس کی بھی وہاں شکل موجود ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کی بھی شکل موجود ہے۔ برزخ میں توہین آمیز کلمات نہیں ہیں، خود توہین وہاں پر موجود ہے۔ ہمارے تمام احساسات عالم بالا میں موجود ہیں۔ پروفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ اس وادی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے تمام افکار کے درمیان، اپنے تمام افعال کے درمیان بھٹک رہا تھا، غمگین، وحشت زدہ اور تنہائی میں ایک وزن کو خود کے ساتھ اٹھائے گھوم رہا تھا۔ ایسا وزن، ایسا احساس تھا، کھانے والا احساس تھا، ڈنک مارنے والا احساس تھا، کاٹنے والا احساس تھا۔ پھر وہ خود بیان کرتا ہے کہ کیسا حال ہوگا کہ اگر آپ کے پیٹ میں ایک بہت بڑا اژدہا ہو، مسلسل آپ کو ڈنک مارے۔ اژدہا باہر نہیں ہے، وہ بڑا سانپ باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہے۔ جیسے بخار جہنم کی آنکھ کا حصہ ہے۔ کیا وہ کہتا ہے کہ کیا حال ہوگا اگر گرم گرم سیخیں آپ کے زخم کے اندر ڈالی جائے؟ کیا حال ہوگا اگر ایک ساتھ ساری بری خبریں آپ کو دے دی جائے؟ کیا حال ہوگا اگر آپ کو بادلوں کی بلندی سے نیچے کی طرف پھینکے؟ اور یہ سب روایتوں اور آیتوں میں موجود ہے کہ کیا حال ہوگا اگر مجبور ہوں کہ گرم دھات کے اوپر بیٹھیں کہ جو پگھل رہی ہو۔ آپ کا کیا حال ہوگا اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جہنم میں سب تنہائی کا احساس کریں گے، ان کا اجتماع معاشرہ نہیں ہوگا۔ جیسے دیواروں پر لگی ہوئی ہزاروں کیلیں کہ ہر ایک خود کے حال میں ہے، دوسرے سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیسے ممکن ہے کہ جہنم میں اتنی بڑی جگہ ہے لیکن ہر ایک کی جگہ تنگ ہوگی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسی دیوار کے جس پر لاکھوں کیلیں ہوں اور ہر کیل کی اپنی تنگ جگہ ہے، اسے جب دیوار میں جانا ہے تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اسے زبردستی دیوار میں ڈالا جاتا ہے۔ میرا حال وہاں پر بدتر تھا، کم سے کم 10 برابر برا تھا، بدتر تھا۔ برزخ گناہگار انسانوں کے لیے استراحت، راحت کا مکان نہیں ہے، ہر لمحہ مصیبت ہے، حتیٰ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، اور جب انسان اس کا تصور کرتا ہے تو وحشت میں آ جاتا ہے۔ وہاں آپ کو آپ کے اعمال کے درمیان چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ یہ سمجھنا اور دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے برے کام کیے ہیں، کیسے دوسروں کے احساسات کو، مال کو نقصان پہنچایا ہے۔